بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کو ان دنوں دہشت گردی کی ایک نئی لہر کا سامنا ہے اور اس مرتبہ پورا پاکستان ہی اس کے ٹارگٹ پہ ہے، لیکن پچھلے 2 دن سے بلوچستان کا علاقہ مستونگ ان دہشت گرد حملوں کا بہت بری طرح نشانہ بن رہا ہے، اور کل بھی مستونگ میں ایران سے آنے والے زائرین کی ایک بس کو نشانہ بنایا گیا جس میں ایک بڑی تعداد میں بے گناہ لوگ شہید ہوئے، اور آج بھی مستونگ ہی کے ایک علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے لوگوں پر حملہ کیا گیا جس میں 6 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ تو بلوچستان جو ہے ایک دفعہ پھر فوکس میں آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن کا تعلق کے بلوچستان سے ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک صاحب سے۔ ڈاکٹر مالک صاحب، بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے 6 مہینے تک انتظار کیا کہ 6 مہینے آپ کو دے دیں، اس کے بعد آپ سے بات کریں گے، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ بتائیں کہ مستونگ میں جو زائرین کی بس پہ کل حملہ ہوا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، بار بار ہو رہا ہے، اور آج وہاں پہ لیویز پر بھی حملہ ہوا۔ تو جب مستونگ کے علاقے میں پہلے بھی اس طرح کے حملے ہو رہے تھے، تو یہ جو بسز ہوتی ہیں زائرین کی، کیا آپ کی حکومت نے ان کی سیکورٹی کا بندوبست نہیں کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے تو عامر بھائی، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، کیونکہ آپ نے ہر وقت ہمیں اور بلوچستان والوں کو انکریج کیا ہے۔ 6 مہینے نہیں بلایا، یہ آپ کی بھی مہربانی، کیونکہ آپ ہمیں غور سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے پتا چلا مائکروسکوپکلی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یقیناً میں آپ جیسے دوستوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ جس دن کچھ نہیں ہوا، پہلے آپ کو بتا دوں گا کہ میں اب کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو جہاں تک دیکھیں نا، یہ ایشو ہے، یہ بہت بڑا اہم ایشو ہے۔ بدقسمتی سے اس کی اگر ہم ہسٹری پہ جائیں تو بلوچ کبھی ریلیجیس ایکسٹریمزم میں نہیں تھا، لیکن گزشتہ 30 سال کی جہادی جو پالیسی تھی، اس نے بھی اس بلوچ کو بھی افیکٹ کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو زائرین ہیں وہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں۔ اب ان کا جو سچویشن ہے، حامد میر صاحب، یہ کوئی 750 750 کلومیٹر ہیں فرام کوئٹہ ٹو تفتان۔ اس میں ہمارے 4 ڈسٹرکٹ آتے ہیں۔ ہم ان کو جتنا ہی سیکیور کریں، اب میں کل والے جو افسوسناک واقعہ ہوا، آپ یقین کریں کہ اس میں ہمارے ایک بس کے ساتھ 4 فرنٹیئر کور کی گاڑیاں تھی، 2 لیویز کی تھی۔ اب اس کے باوجود وہ اس گاڑی نے آ کے ہٹ کی، کیونکہ اب روڈز کو تو بلاک نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جا رہے ہیں کوئٹہ، کوئی گاڑی آ رہا ہے جا رہا ہے تفتان، تو وہ 2 گاڑیوں کو گزار کے تیسرے کو ہٹ کر لیتا ہے۔ تو میں ایمانداری سے، میرے مطلب فرم اوپینین ہے کہ میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا ہے کہ برائے مہربانی آپ اس روڈ کو چینج کریں، جو ہم جتنے بھی ان کو پروٹیکشن دیں ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے الٹرنیٹ روٹ تجاویز کیے۔ نمبر 1 سیف اور اکانومیکل جو ہے نا، وہ ہے فیری سروس، جو ہم گوادر سے اپنا کراچی سے شروع کر کے چابہار تک ایک دن میں پہنچ جائے گا، اور وہ اتنا ہی سیف ہے۔ جو کراچی سے چابہار، تو پہلے کوئٹہ سے وہ کراچی کوئٹہ نہیں سر، یہ جو آتے ہیں نا، یہ تمام پاکستان سے آتے ہیں سر۔ اچھا، یہ صرف کوئٹے کے نہیں ہے، وہ کہ اس میں جو کل کا واقعہ ہے اس میں زیادہ تر کوئٹے والے تھے، پچھلے 2 واقعہ ہوئے تھے وہ سارا پنجاب کے تھے۔ تو میں یہ تمام جو ہے نا، پنجاب سے، سندھ سے، کے پی کے سے، یہ ان کو، تو یہ جو فیری سروس ہے کراچی سے چابہار تک، یہ کتنی دیر جائے؟ دیکھیں نا، چابہار اور گوادر جو ہے نا 1 گھنٹے کے راستے ہیں۔ ایک تو فیری سروس آئیڈیلز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ سبسیڈائز بیسس پہ، جس میں ہم بھی کنٹریبیوٹ کریں، اس وقت ہم ان پہ کروڑوں روپے خرچ کریں۔ کل کا جو واقعہ ہوا تھا، ان کی کمپنسیشن، ان کی ہلاکتیں، جو دوسرے مسئلے ہیں، یہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کنٹریبیوٹ کریں گے۔ آپ مطلب جہاز چلائیں، پنڈی سے چلائیں، کراچی سے چلائیں، ایف واٹ از پاسبل۔ تیسرا ہم نے کیا کہ جی اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو پھر کراچی ٹو گوادر جو ہے نا، صبح کراچی سے نکلیں، شام کو گوادر جاؤ گے بائی روڈ، 7 گھنٹے کا راستہ ہے۔ گوادر سے جو ہے نا بارڈر کراس جو ہے نا 2 گھنٹے کا ہے، لیکن اس میں بھی 700-800 کلومیٹر آتا ہے جو سیف نہیں ہے۔ میرے اپنے اس میں کہ فیری جو ہے نا بہت سیف ہے۔ جب تک ہم اس کو فیری سروس شروع نہیں کریں گے، اس کو کسی وقت کسی ٹائم بھی کوئی بھی ہٹ کر سکتا ہے۔ نہیں تو آپ ڈاکٹر صاحب
یہ ایک طرح سے اعتراف شکست نہیں ہے کہ آپ دہشت گردوں کو قابو نہیں کر سکتے اپنے صوبے کی سرزمین پہ؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی سے آپ ایک فیری سروس شروع کر دیں تاکہ آپ کی جان چھوٹ جائے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں نا، یہ بالکل بات آپ کی، اب میں اقرار نہیں کرتا ہوں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس دوران 6 مہینے 7 مہینے جو ہمیں ہوئے ہیں اس میں ہم نے اچھی خاصی کامیابیاں حاصل کی ہے. اتنے مطلب ہماری پولیس نے کامیابیاں حاصل کی. اس کے بدلے میں ہمارے جو ہے نا ڈی آئی جی بھی شہید ہوا، پولیس والے بھی مارے گئے. اس سب کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن کوئی ایسا دن نہیں ہے جو ہم کوئٹہ میں ٹارگیٹڈ آپریشنز نہیں کر رہے. لیکن چونکہ یہ مجموعی طور پر ریجنل مسئلہ ہے، یہ پورا پاکستان کا مسئلہ ہے، جب تک جو ہے نا اس جہادی فلسفے کو ہم ریوزٹ کر لیں، ہم اپنے آپ کو سیکیور بھی کریں اور ٹیررسٹ کے خلاف جو ہے نا اقدامات بھی کریں. اچھا، تو آپ کل آپ وزیر اعظم کو ملے اپنی کچھ کابینہ کے ساتھیوں کے ہمراہ، تو اس میں وزیر اعظم سے آپ کی کیا بات ہوئی؟ سر، وزیر اعظم کی بڑی مہربانی، اس نے ہمیں بالکل 1 دن کے نوٹس پہ ٹائم دے دیا. اور جو ہمارا ایشو تھا وہ یہ دیکھیں نا، اس وقت پچھلے 7 ماہ میں 42 کیسز ہوئے کڈنیپنگ کے. اس میں ہم نے 40 کے قریب ہم نے پکڑے ہیں، یا مغوی کچھ پیسے دے کے کچھ ہم نے ریکور کیے، لیکن ان کے جو لوگ تھے کڈنیپر ان کو ہم نے پکڑ لیا. 2 ہائی پروفائل کیسز ہمارے تھے، خاص طور پر نواب ارباب ظاہر کانسی، جو کوئٹہ کا جو ہے نا کانسی قبیلے کا اپنا نواب ہے، اور جو ہماری نیشنل عوامی پارٹی پہ ANP کی وہ لیڈر رہے. ہم سب اس کے جو ہے نا ون وے اور ادر وے ہم نے اس کے گھر میں سیاست سیکھی ہے. تو جب یہ ہوا تو بلوچستان کے تمام پارٹیوں نے یہ کہا کہ ہم جا کے پریزیڈنٹ صاحب سے ملیں، وزیر اعظم سے ملیں. اس میں ہمیں یہ خطرہ ہوا کہ اس کے خاندان نے اور ٹرائب نے اور پارٹی نے کہا کہ جی ہم 1 ٹکا رینسم نہیں دیں گے. تو ہم 2 میسیجز دینا چاہتے ہیں. ایک تو یہ تھا وزیر اعظم کہ جی آپ جو ٹیررزم کے خلاف جو بھی اقدامات کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. نمبر 2، ہم ٹیررسٹ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جی آغا ظاہر کانسی اکیلا نہیں ہے، تمام بلوچستان کے عوام، تمام ملک کے عوام اس کے ساتھ ہے. اور پریزیڈنٹ صاحب سے اور PM صاحب نے بڑی ہماری تفصیلی بات ہوئی، اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ان چیزوں پہ پریشان ہے، اور ٹیررزم کے خلاف ہم موجودہ گورنمنٹ کے میاں نواز شریف کے اس کے ساتھ ہیں. اچھا، تو یہ جو آپ نے کہا کہ کڈنیپنگ فار رینسم، ڈاکٹر صاحب ایک کانسی صاحب اغوا نہیں ہوئے آپ کے صوبے میں، تو ڈاکٹر جو ہیں 90 سے زیادہ ڈاکٹر جو ہیں ان کو قتل کیا جا چکا ہے یا ان کو اغوا کیا جا چکا ہے. تو اتنی بڑی تعداد میں ڈاکٹر آپ کے صوبے کے، اور وہاں سے وہ بھاگ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کون ہے؟ سر، اس کے پیچھے مختلف عوامل ہیں. فرض کریں لیٹ سے ہماری خزدار میں جو کلنگ ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ بلوچ ملیٹنٹ نے کچھ مارے، کچھ مسلح دفاع نے مارے، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہائی پروفائل، اور مسلح دفاع کا سربراہ کون ہے؟ مسلح دفاع کا سربراہ بہت سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر ایک سینیٹر بھی ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف لوگ. اس کے اوپر ایک سینیٹر بھی ہے نا؟ سینیٹر کا مجھے پتا نہیں ہے، لوکل کمانڈروں کا مجھے پتا ہے. اچھا، اب اس میں یہ ہوگا کہ ڈاکٹر مناف کو جو اٹھا کے لے گئے تھے، ڈاکٹر مناف بہت بڑا ہمارا سینئر آدمی تھا، اس کو اٹھا کے لے گئے، پھر اس نے رینسم دے کے وہ کی. لیکن بہت سے اس کیس میں ہم نے پیش رفت کی. اچھا جی ہاں. اب دیکھیں نا، اب یہ جو آپ کہتے ہیں نا ڈاکٹروں کا، جو اب اس وقت میں جیسے ایک زمانے میں سیٹلر کی بڑی وہ تھی، اس وقت جو ہمارے 6 مہینے میں 60% سیٹلر کا جو ہے نا وہ جو کلنگ تھا وہ کم ہو گیا ہے. کڈنیپنگ بھی کم ہو گیا. بلکہ ہم نے میڈیا میں ایک باقاعدہ کمپین شروع کیا تھا، شاید آپ کی نظروں سے گزرا، کہ اس وقت جرائم کی 33% ہم نے 6-7 مہینے میں ہم نے کم کی. لیکن اس قسم کے واقعات ہوں گے، ہم کیونکہ پورا اس ریجن میں مشکلات ہیں، تو ہم اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم آئیڈیل سچویشن میں ہیں. ہم نے بہت سے چیزوں میں امپروومنٹ کی. اب میں اگر آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، اب ہماری پولیس اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گئی. جیسے فرسٹ ٹائم کے لیویز والوں نے بھی آج صبح 6 لیویز والے ہمارے مارے گئے. پہلے لیویز والے کے پاس جو بھی آتا تھا وہ اپنا بندوق اس کے حوالے کر لیتا تھا، کہتے جی مجھے نہیں مارو.
تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس فورس بھی ہمارے ایکٹیو ہو گیا ہے، کارروائیاں ہم سب پولیس فورس کے ذریعے کر رہے ہیں، لیویز کو بھی ہم ری ایکٹیو کر رہے ہیں. کوئٹہ میں 50% جو ہمارے چیک پوسٹیں تھیں وہ ہم نے ایف سی سے خالی کروایا. اب وہ چیک پوسٹیں رہ گئی ہیں جو صرف جو ہے نا ہمارے ہزارہ برادری کے کمیونٹی کے ان کی ڈیمانڈ پہ ہم نے رکھا. تو آپ آہستہ آہستہ ایف سی کو کم کر رہے ہیں؟ میں بالکل، میری اسٹریٹجی ہے کہ میں ایف سی کو ایمرجنسی میں بلاؤں. جو ریٹرن کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ پولیس، بی سی، لیویز، کیونکہ ہم نے پولیس میں اس دفعہ ہم نے جو ٹریننگ ہم نے کروایا ہے تھرو کمانڈوز ٹریننگ، 200 کا ہمارا بیچ نکل گیا ہے، 200 کا بیچ ہم ابھی ہمارا ٹریننگ کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 25-26 ہزار لوگوں کو اگر ہم ٹرین کرنے میں کامیاب رہے تو ہم اپنے لائن آرڈر کو خود سنبھالیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، 6 مہینے پہلے آپ کہا کرتے تھے کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مسنگ پرسنز کا، کیا یہ مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں، دیکھیں فرینکلی کہتا ہوں، اس مسئلے پہ جتنا آپ جذباتی ہیں اتنا میں بھی جذباتی ہوں، لیکن تھوڑا بہت میری اور آپ جذبہ کی اظہار میں فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے پہ مجھے ابھی تک پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن میں اس مسئلے پہ سنجیدگی سے کوشش کر رہا ہوں، اور بلوچستان میں جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کا بھی ایک اپنا وہ ہے انالائسز ہے کہ اس مسئلے کو کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں قانون کے مطابق لانے کی ضرورت ہے. اگر آپ کہیں کہ اس وقت میں کہتا ہوں نو، بٹ آئی ایم ورکنگ ہارڈلی آن دس ایشو. اچھا، 2 سال پہلے جب آپ چیف منسٹر نہیں تھے، آپ سینیٹر تھے اور آپ سینٹ میں تقریریں کرتے تھے اور مسنگ پرسنز کے کیمپ میں بھی آیا کرتے تھے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں آپ کے الفاظ اس وقت کے سنوا دوں اور آپ سے پوچھوں کہ کیا سچویشن ابھی وہی ہے یا کچھ بدلی ہے؟ سنیے ڈاکٹر مالک صاحب نے کیا کہا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، ایک پاکستان کا مسئلہ ہے، بلوچستان کا مسئلہ ہے، بلوچ کا مسئلہ ہے. اس کو جب تک آپ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے، ان نوجوانوں کو بازیاب نہیں کریں گے، اور یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، لوگوں کو مارو اور سڑکوں میں پھینک دو، یہ بند نہیں کریں گے، اس سے نفرتیں بڑھیں گی اور اس نفرت کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. میں آپ کے توسط سے سینٹ میں بھی ہم نے کافی بات کی، ہر میڈیا پہ کی کہ آپ مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کریں، اور جو اس وقت غائب ہیں بلوچ نوجوان ان کو بازیاب کر کے ان کو جو ہے نا، تاکہ یہ مسئلہ جو ٹینشن چل رہا ہے اس ٹینشن سے تھوڑا سا لوگوں کو وہ ریلیف مل جائے. تو یہ 2 سال پرانی بات ہے، تو ڈاکٹر صاحب کیا مسئلہ وہیں پہ کھڑا ہے؟ دیکھیں میں آپ سے کہوں نا، اس وقت اور اس وقت ایک فرق ہے حامد میر صاحب. ایک یہ تھا کہ پہلے nobody is ready to negotiate. اس وقت ایک ول موجود ہے، ایک ول موجود ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، آل پارٹیز کا، اور پلس جو ہے نا لا انفورسمنٹ اداروں کا، اور پلس بلوچستان گورنمنٹ کی. پہلے یہ ول نہیں تھا. یہ اس کے بدلے میں اب جب یہ تمام تارولی ہم نے ڈسکشنز کی، تو میرا بالکل اپروچ آج بھی یہی ہے جو میں نے آپ کو کہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک بلڈ ریڈڈ باڈیز کی تعلق ہے وہ بہت حد تک کم ہو گیا ہے. میں مصب شدہ لاشیں اب کم ہو گئی ہیں، بہت حد تک کم ہوگی، لیکن جو لاپتہ افراد کا ایشو ہے وہ ابھی تک ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی ایک پروسیس کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور جہاں تک میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ اس وقت میاں صاحب میں، فیڈرل گورنمنٹ میں، پروونشل گورنمنٹ میں، لا انفورسمنٹ اداروں میں یہ ول ہے کہ ہم جا کے ان کے جو ہمارے ملیٹنٹس ہیں، بلوچ ملیٹنٹ، ان سے ہم بات کریں. تو پہلے میں سمجھتا تھا کہ وہ زبانی جماعت ہوتا تھا، لیکن گراؤنڈ میں کچھ اور تھے. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ اس ایشو کو ہم اپنے دوستوں کو کنونس کریں کہ بھائی آپ کو بلوچ قومی سوال کو، بلوچ شناخت کو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی اسٹرگل کریں. یہ ہماری مطلب پہلی جنگ نہیں ہے، اس سے پہلے آپ نے جنگیں لڑی ہے، مذاکرات بھی کی ہیں. آپ خود بھی ملیٹنٹ رہے ہیں؟ میں بالکل رہا ہوں، اور میری جو اسٹوڈنٹ لائف ہے وہ ایڈونچر سے بھری ہوئی لائف ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں 85 کے بعد جو ہے نا ڈیموکریٹ بنا ہوں. اس سے پہلے مجھے ڈیموکریسی پہ اعتبار نہیں تھا. کیوں میں اپنے ماضی کو سے جو ہے نا اپنے آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس وقت بھی ایک ہی سوچ تھی کہ ہم تھرو گن جو ہے نا انقلاب لائیں گے، اور نہ صرف
بلوچستان میں لائیں گے بلکہ دنیا میں لائیں گے. ٹھیک ہے نا. اب میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ سوال کو ہم جمہوری انداز پہ پاکستان کے فریم ورک میں اندر رہتے ہوئے زیادہ بہتر حل کر. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی سب باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن یہ پچھلے 6 مہینے میں 2 واقعات بڑے اہم ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے، کہ آپ کے شہر کوئٹہ سے ایک لانگ مارچ شروع ہوا اور عورتیں، بچے اور بوڑھے مرد کراچی پہنچے ماما قدیر بلوچ اور فرزانہ بلوچ کی قیادت میں. وہاں پہ کچھ دن وہ بیٹھے، مسئلہ حل نہیں ہوا. سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہوئی کراچی میں، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ان کے کیمپ میں گئے، مسئلہ حل نہیں ہوا. اب وہ کراچی سے آ رہے ہیں اسلام آباد اور ڈیرہ غازی خان کے کہیں آس پاس ہیں. اور ابھی میری آج صبح بات ہوئی قدیر بلوچ سے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ لانگ مارچ بند کرو. ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا وہ نام بھی لے رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ چلیں آپ کی تمام جو کوششیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ایک انسانی تاریخ کا بڑا اہم واقعہ ہے کہ ایک پہلے لانگ مارچ کوئٹہ سے کراچی تک اور پھر کراچی سے اسلام آباد تک، تو یہ نواز شریف صاحب اور آپ کی حکومت کے دور میں ہو رہا ہے، تو یہ تو تاریخ میں لکھا جائے گا. یہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ان کی جمہوری رائٹس ہوتی ہیں. لانگ مارچ، جلسہ، جلوس، پروٹیسٹ ان کی رائٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قدیر میرا دوست ہے، فرزانہ میری بیٹی ہے، مجید کا بیٹا ہے. مجید میرا جو ہے نا جوائنٹ سیکرٹری تھا پارٹی کا. میں اس کو آج بھی اپنی بیٹیوں کی طرف سمجھتا ہوں. کچھ چیزیں ہیں جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھائیں. مطلب میں اور عاصل جو ہے نا، اب وہ اس عمر میں بلوچ قوم کے ساتھ ایڈونچر نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ہمارے جو جتنے بزرگ تھے، کچھ ہیں کچھ نہیں ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے جو دوست ہیں، چاہے وہ ملیٹنسی میں انگیج ہے، چاہے وہ لانگ مارچ میں انگیج ہے، چاہے انٹلیکچولی انگیج ہے، ہم ان کو یہ کر رہے ہیں کہ 21ویں صدی جمہوریت کی صدی ہے. 60s نہیں ہے، 50s نہیں ہے. جو آپ آرم اسٹرگل کے چوگیورا اور رجس ڈیبرے جو ہے نا، وہ فوکو تیوری لے کے لاطینی امریکہ کے مختلف ممالکت میں جو ہے نا سفر کرتے تھے. اور یہ 21ویں صدی ہے. آج 21ویں صدی میں جمہوریت میں بہت طاقت ہے. خدا کرے کہ پاکستان میں جمہوریت ہو، بلوچ کو جمہوری انداز پہ اپنی حقوق مل سکتے ہیں، نہ کہ گن سے. اچھا، آپ نے حاصل بدنجو صاحب کا نام لیا، آپ کے ساتھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی پارٹی کے اس وقت آج کل قائم مقام صدر بھی ہے نا؟ قائم مکان بالکل ہے. میں نے جس دن میں وزیر اعلیٰ بن گیا میں نے صدارت چھوڑ دی. چلیں، آپ کی پارٹی کے صدر ہیں جی حاصل بدنجو صاحب. حاصل بدنجو صاحب نے جی تھوڑے دن پہلے ہمیں کیا کہا، ذرا سنیے اور ڈاکٹر مالک صاحب سے پھر اس پہ جواب لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک کنٹینیوس اسٹرگل میں ہیں. کسی طرح ان حکمرانوں کے ہوش کے نہ کھول لیں. حکمران تو آپ خود ہیں. ہم حکمران نہیں ہیں، ہمارے پاس حکومت ہے، حکمران نہیں ہے. یعنی کہ آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. اختیار ہوتا تو یہ بچیاں یہاں نہیں بیٹھتی. ڈاکٹر مالک کا بس چلتا تو مجید بزنجو کی بیٹی یہاں بیٹھی ہوتی، یا لانگ مارچ کر رہی ہوتی، یا در در کی ٹوکریں کر رہی ہوتی. ہم تصور نہیں کرتے اس کا. ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب، آپ ایک بے بس وزیر اعلیٰ ہیں. میں اس طرح نہیں کہوں گا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہیں چاہے وہ عسکری ہیں، میں بلوچ اور بلوچستان کے کیس کو، میں اور عاصل میرے پارٹی سنجیدگی سے اس کو ان کو سمجھائیں اور اپنے حقوق کا تحفظ کریں، اپنی شناخت کا تحفظ کریں، اپنی جغرافیہ کے تحفظ کریں. دیکھیں نا، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں کہ مجھے ایبسلوٹ پاورز ہیں، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا. لیکن جو کانسٹیٹیوشن میں یا بلیو بکس میں جو میرے اختیارات ہیں ان کو میں ایکسرسائز کر رہا ہوں. لیکن پھر بھی میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ جی میں بلوچستان کے سیاہ و سفید کا مالک ہوں، یا میں بلوچستان میں کوئی اختیار مجھے نہیں ہے. یہ ایسی باتیں ہیں. پالیٹکس میں 2+2 4 نہیں ہوتا ہے.
2+2 دیکھیں نا، میں آپ سے فرینکلی کہتا ہوں کہ پالیٹکس میں 2+2 5 ہوتا ہے. کبھی 5 ہوتا ہے، کبھی 1 ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو ہم سنجیدگی کے ساتھ ڈائیلاگ انگیج کر رہے. ہم بالکل ایڈونچرزم کے وہ نہیں ہے. میں نعرہ بازی کے بالکل حق میں نہیں ہوں. اس وقت اگر تمام ملک میں سنجیدہ پالیٹکس کی ضرورت ہے، لیکن بلوچ کو بہت سنجیدہ پالیٹکس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جو بلوچ کی معاشی، تعلیمی، ثقافتی اور جغرافیائی مسئلہ ہے وہ بہت پیچیدہ ہے. آپ ایک ایسے ریجن پہ اسٹریٹجیکلی رہ رہے ہیں کہ اس میں ہر چیز کے امکانات ہیں. یہ جو وارڈ جو کانفلکٹ میں جا رہا ہے، اس کانفلکٹ کو آپ کس طرح، کیونکہ اسٹریٹجیکلی بلوچستان ہی امپورٹنٹ ہے. اگر ہم نے تھوڑا سا بھی نعرہ بازی صرف کی اور منطق اور دلائل سے ہٹ کے بلوچ کیس کو پیش کی، تو میں سمجھتا ہوں اس کا نقصان. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت سنجیدگی کی ضرورت ہے، اور میں فیڈرل گورنمنٹ سے سنجیدگی سے اس کی کیس کو فلیٹ کروں. اس میں لاجک ہوگا بہت سے باتوں پہ. میاں صاحب نے جب ہم الیکشن، میں آپ کو کروں، جب ہم اقتدار دے رہا تھا تو ہم نے میاں صاحب کو کہا، میاں صاحب لاپتہ افراد، بلوٹریٹڈ باڈی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میاں صاحب نے مجھے کہا یہ بھی میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. اگر میں فیڈرل گورنمنٹ کو آن بورڈ کروں بلوچستان کے ایشو پہ، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی میری اچیومنٹ. دیکھیں نا، ناراض ہونا تو آسان ہے. ٹھیک ہے نا. میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ جی آپ فرسٹریٹ نہ ہو. فرسٹریشن سے جو ہے نا آپ غلط کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جذباتی بھی نہ ہوں، فرسٹریٹ بھی نہ ہوں. بلوچستان کے جو مسئلے ہیں ان کو دانشورانہ انداز پہ، لاجک اور منطق کے حوالے سے جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں بہت سے ایسی چیزوں میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے. بڑی اہم بات کی ہے جی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب نے کہ ناراض ہونا بہت آسان ہے، اور ناراض ہو کے گھر جا کے بیٹھ جانا اس سے بھی آسان ہے. لیکن عقل کے ساتھ، منطق کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا اور جدوجہد کو جاری رکھنا، یہ زیادہ مشکل کام ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد کچھ اور سوالات.